بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، سب سے پہلے تو کوئی پرانے والی التماس، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو کرتا ہوں تو آپ کے پاس حاضر ہو۔ دوستو، میرے پاس 3 خبریں ہیں۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون کارکن جو 15 مہینے آلریڈی جیل میں رہی ہیں، ابھی حال ہی میں وہ کوئی 10-15 دن میں ریلیز ہوئی ہیں، ان کے انجیکشن کر دی کہ عدالت نے دوبارہ برآمد گرفتاری جاری کر۔ دوسری خبر یہ ہے کہ 14 دن کا جماعت اسلامی کا جو دھرنا تھا مہنگائی کے خلاف، عوام کے حقوق کے لیے، اس کو گورنمنٹ نے بڑے پیارے انداز میں تھوک لگا کے واپس کر دیا۔ تیسری خبر یہ ہے پاکستان کے جناب لاڈلے وزیر داخلہ اور ہمارے جرنلسٹ دوست محسن نقوی صاحب سے کلائمیٹ چینج کا عہدہ واپس لے لیا گیا۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں پہلی خبر کی جانب۔ شادمان، لاہور شادمان کے تھانہ میں صنم جاوید کے خلاف ایک مقدمہ دہشت گردی کے اس نے دفعات کے تحت جنو گروہ کی اس کے اوپر دفعات لگی تھی۔ آج عدالت میں پولیس نے بیان دیا کہ یہ اس کے قابل ضمانت برانڈ گرفتاری تھے، تو یہ کسی سماعت پر حاضر نہیں۔ تو عدالت کو یہ بات اپیل ہوئی، اور یہ قانون ہی یہی کہتا ہے کہ جب انسان ضمانت پہ ہوتا ہے تو وہ ریگولر عدالت میں حاضری دیتا ہے۔ عدالت نے پھر فور پولیس کو احکامات دیے کہ عدلی حاضری پر تاریخ پر ان کی صنم جاوید کی حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ لیکن ناظرین، میں یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں، یہ برانڈ سے گرفتاری سے جاری ہوئی ہے، لیکن ایسے برانڈ نہیں ہیں تو اس کو جیل میں ٹھونس دیں گے۔ یہ برانڈ حاضری لگوانے کے لیے ہوئے ہیں۔ جیسے ان کی عدالت میں حاضری ہو جائے گی تو ان کی بیل جو ہے نا وہ یا تو نیکسٹ ڈیٹ پر جائے گی یا بیل اس سے کنفرم ہو جائے گی۔ دوسری خبر پہ آتے ہیں، وہ ہے جماعت اسلامی سے، اور یہ ہماری آج کی اہم خبر ہے۔ جماعت اسلامی کے جناب امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے 14 دن عوام کو ذلیل و خوار کیا رکھا، بلکہ پورے پنڈی شہر کو جرغمال بنایا رکھا، اور انہوں نے دھرنا دیے رکھا کہ جی ہم پورے پاکستان کے عوام کے لیے نکلے ہیں، مہنگائی کے خلاف نکلے ہیں، ان کے بڑے بڑے دعوے تھے، ہم ان کے لیے نکلے ہیں۔ حکومت نے بھی کچھ عرصے کے لیے 1 ہفتے تک ان کو لفٹ ہی نہیں کرا۔ جب لفٹ کروائی ہے تو ایسے پیارے انداز سے ان کو وہاں سے پک آؤٹ کیا ہے کہ وہ خود بھی پریشان کو، یا تھکے ہوئے تھے یا کارکن ساتھ نہیں دے رہے تھے، جو بھی ان کی کوئی ذاتی مجبوری تھی، وہ بھی دھرنا چھوڑ کر بھاگ نکلنے میں انہوں نے اپنی آپ ہی اقسام دی۔ سب سے پہلے تو جو ایک بڑی پیاری سی ہمارے ہاں مثال دیا کرتے ہیں، ہمارے بزرگ دیا کرتے تھے کہ گئے تھے نمازیں معاف کروانے، روزے بھی گلے ڈال کے آ گئے۔ ایک تو جب ان کا دھرنا جاری تھا، اس دھرنے کے دوران بھی 2 روپے 56 پیسے بجلی بڑھا دی، تو حافظ صاحب تو آئی پی پیز کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور اس دوران آئی پی پیز کو فنڈ بھی جاری ہوئے تھے، کیونکہ آئی پی پیز تو ہیں ہی شریف برادران کی، سلیمان کی ہیں جو شہباز شریف کے فرزند ہیں، ادھر سے نواز شریف صاحب کی ہیں، ادھر سے جہانگیر ترین کی ہیں، زرداری کی ہیں، میاں منشا کی ہیں۔ یہ تو ساری آئی پی پیز کا جو جھنڈ ہے وہ تو شریف برادران اور زرداری کے ارد گرد گھومتا ہے۔ یہ کھربوں روپے کی اور کئی 100 ارب روپے کی جو رقم خود برد ہوئی ہے، جس کا فرانزک آڈٹ کے لیے آج کل غیر جانبدارانہ آواز اٹھ رہی ہے، تو جس کا کروانا تو نہیں ہے حکومت نے، لیکن آواز اٹھنا بھی ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کامیاب پاکستان کے اندر کامیابی کی دلیل ہے۔ تو یہ ساری ہے انہیں، تو اسی کو ختم کرانے کے لیے جناب محترم حافظ صاحب تشریف لائے تھے یہاں پر، اور 14-15 دن رات اللہ پہ چلے گئے۔ پھونک کیسے لگئی ہے اس کا تھوڑا سا ذائقہ ہم یوں بیان کرتے ہیں۔ ایک تو 2 روپے 56 پیسے ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے بھی نہیں بڑھائے۔ پھر آئی پی پیز کے جو معاہدے ہوئے تھے، ان معاہدوں کے مد میں ان کو جو پیمنٹیں ہوئی، ان کی بیٹھے ہوئے تھے جو ہوئی تھی۔ پھر گزشتہ روز جناب ہمارے وزیر اطلاعات کو
عطا تارن صاحب اور ادھر سے وزیر داخلہ صاحب، ان کے مذاکرات ہوئے، مذاکرات فوراً کامیاب بھی ہو گئے۔ حالانکہ اس دوران اس پہ میڈیا پر بھی آ چکا تھا کہ یہ دھرنے اچانک ہی ختم ہو جائیں گے، اور واقعی اسی طرح اچانک ہی ختم ہو گئے۔ اب انہوں نے 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے، 1 مہینے کے بعد بھائی گرمی ختم ہو رہی ہے، بجلی کے بل تو آٹومیٹکلی کم ہو جانے ہیں۔ جب گرمی ختم ہوں گے، اے سی نہیں چلیں گے، پنکھے نہیں چلیں گے، ہیٹر مشین سے نہیں چلے گی، موٹریں نہیں چلیں گی، پانی کی کھپت کم ہو جائے گی، تو آٹومیٹکلی بجلی کا جو ٹیرف ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ جب نیچے آنا شروع ہو جائے گا تو عام صارف کو جو بجلی کا گارکنس کا بل 10,000 آ رہا ہے تو وہ 6 پہ آ جائے گا، وہ 7 پہ آ جائے گا۔ تو جماعت اسلامی جناب نے وہ یوں کرے گی کہ ہم نے دیکھا ہم گئے تھے اور اپنے وہ سارے مطالبات منوا کر آ گئے ہیں، لیکن جو حکومت خود پھوک پر چل رہی ہے تو اس نے تو دوسرے کو پھوک ہی لگانی ہے۔ فارم 47 کی حکومت، جس کو آپ نے الٹیمیٹلی یہ حکومت کو عمران خان صاحب نے 2 مہینے کا وقت دے رکھا ہے، ہماری نظروں میں تو یہ 2 مہینے بھی پورے کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ عدلیہ اور پارلیمنٹ کی جو جنگ ہے یہ کسی نہ کسی کو اس نے ایک سائڈ پر بیٹھنا ہے، اور آپ الٹیمیٹلی جیت جو ہے وہ آئین اور قانون کی ہوتی ہے۔ اب یہ صرف سپریمیسی کی جنگ ہے، یہ سپریم پارلیمنٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، لیکن یہ جنگ آئین سپریم، جو آئین ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی فتح ہوگی۔ یہ اب سپریم کورٹ جیتتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اگر مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو تو اکتوبر نومبر میں حکومت مجھے ہمیں نہیں لگتی، نہ اسلام آباد کے اندر کسی ضرور شعور کو، جن عزیز شعور انسان کو لگتی ہے۔ اب آتے ہیں تیسری خبر پہ۔ وزیر داخلہ جو کہ ہمارے ہر دل عزیز وزیر داخلہ ہیں، وہ کا پچھلے دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑا تذکرہ ہوا، حتیٰ کہ چیف جسٹس صاحب کو مارکس دینے پڑے گے۔ کوئی منسٹری ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، جو کوئی ہے منسٹری، وہ بھی وزیر داخلہ صاحب کو دے دے، وہ چلا لیتے ہیں کیونکہ وہ آل راؤنڈر ہے۔ ان کو کلائمیٹ چینج کی جو منسٹری دی گئی تھی وہ اس لیے دی گئی تھی کہ سارا مارک اللہ کی پہاڑیوں کا ایشو تھا، اس کی خوبصورتی کے حسن کے، اس کے حسن کا ایشو تھا، اور اس کے حسن کو قبضہ میں لینے کا ایشو تھا۔ تو وہ منسٹری جو سپریم کورٹ کے احکامات پر ان سے واپس لی گئی ہے، تو آج ہفتے کے روز جناب وزیر اعظم صاحب نے اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر۔ اس نوٹیفیکیشن کو بھی کئی لوگ مختلف اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر فوری عمل درآمد کر دیا گیا۔ دوسرا یہ دیکھ رہے ہیں کہ نئے عمل درآمد نہیں کیا، بلکہ وہ انہوں نے ایسا تھوڑا سا اسپیس دیا ہے۔ ایک اس کے اندر چیف جسٹس صاحب نے دھمکی بھی دی تھی کہ جو سپریم کورٹ سے آرڈر ہو چکے ہیں ان پر امپلیمنٹ کرانا ہمیں آتا ہے، جیسے منصور علی شاہ صاحب نے دھمکی دی۔ تو ایک تو دھمکیاں ہیں، دوسری طرف سے پارلیمنٹ بھی ہے، اور یہ بھی ذرا کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ان کی زبان اور ہوگی، پارلیمنٹ کے باہر یہ عدلیہ کے سامنے کچھ اور کہیں گے، پارلیمنٹ کے اندر یہ عدلیہ کو گھسیٹیں گے اور عدلیہ پر سخت ترین جو وار کیے جائیں گے۔ لیکن اللہ خیر کرے گا، ہمیں تو پاکستان عزیز ہے، ہمیں پاکستان کے سالمیت عزیز ہے، یہ انتشار سے بچا رہے، اور ہمارے وہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، پہلے تو اس کو چلنے ہی نہیں چاہیے، اس کو باعزت طریقے سے گھر جانا چاہیے، اور جن کا حق ہے ان کو آنا چاہیے۔ اگر وہ بھی نہیں آنا چاہتا تو پھر نئے الیکشن اس کا حل ہے، تو نئے الیکشن کروایا جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔